الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر، إدغارا لمن جحد به وكفر، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق. لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمتي ولا كتاب بعد كتابي ولا شريعة بعد شريعتي، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء، وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء، وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. وقال تعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي.
رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے واجب الاحترام سامعین محترم معزز دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، آج یہاں ہم جامع مسجد ابراہیمی جلال آباد میں جمعہ کی نشست میں جمع ہیں، اور آج کا یہ جمعہ ماہ رجب المرجب سن 1442 ہجری کا آج آخری جمعۃ المبارک ہے۔ 27 رجب المرجب کا دن ہے۔ اسی طرح مارچ سن 2021 کا آج دوسرا جمعۃ المبارک ہے، 12 مارچ سن 2021۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ رب العالمین مجھے صحیح حق سچ کہنے کی، پھر ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جمعے کی جو گھڑی ہے یہ اللہ رب العزت انہی میں ہماری لغزشات کو معاف فرما کر کے درجات کی بلندی عطا فرمائے۔ آج کے جمعے کا عنوان اور موضوع، وعلیکم السلام، حضور علیہ السلام کی الماری بند کر بھی معراج کے متعلق ہے۔ معراج میرے دوستو 3 حصوں میں ہوا۔ ایک حصہ وہ ہے جو زمینی ہے، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، یہ زمین کا حصہ تھا۔ معراج کی ابتدا مسجد حرام سے ہوئی، اور پھر زمین پر مسجد اقصی ہے، مسجد اقصی تک اس کی انتہا ہوئی۔ اس کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ پھر دوسرا حصہ مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک، پھر سدرۃ المنتہا سے اگلا سفر جو ہے وہ تیسرا حصہ، گویا کہ 3 حصوں میں معراج ہوا۔ اور جو پہلا حصہ ہے اس کا ذکر قرآن میں موجود ہے، باقی کی تفصیل اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ تو مسجد اقصی تک میں نے اپنے عنوان کو مکمل کیا تھا۔ کوشش کروں گا کہ آج اگلا سارا سفر جو ہے وہ مکمل کر سکوں، بیان کر سکوں، وقت نے اجازت دی تو مسجد اقصی تک میں نے بات کو چھوڑا تھا کہ اللہ کے رسول مسجد اقصی میں آئے اور تمام انبیاء کو امامت کروائی۔ جبرائیل امین نے اذان پڑھی، رب العالمین نے اپنے محبوب کو تمام انبیاء کا امام الانبیاء بنا کر آج مسجد اقصی میں کھڑا کر دیا۔ اس میں اصل مقصد تو وہ تھا کہ ایک تمام انبیاء سے جو اللہ نے عہد لیا تھا عالم ارواح کے اندر کہ اے انبیاء بتلاؤ کہ میں تمہارے بعد ایک رسول بھیجوں گا، ایک نبی بھیجوں گا، جو میرا پیارا رسول، آخری رسول، وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں اس کو مبعوث فرماؤں گا تو
تمہیں اس کی نبوت پر ایمان لانا ہوگا اور اس کی نبوت کے اپنے اپنے دور میں اعلانات کرنے ہوں گے، کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو؟ تو تمام انبیاء نے اقرار کیا، قال اقررتم واخذتم علی ذالکم اسری، قالوا اقررنا قال فاشہدوا وانا معکم من الشاہدین۔ قرآن کہتا ہے تمام انبیاء نے اقرار کیا کہ اللہ ہم اس پر عہد کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں جیسے ہم تیرے اوپر ایمان لائے ہیں، تیرے آخری رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اسی طرح ایمان لائیں گے۔ تو آج اللہ نے اپنے محبوب کو مسجد اقصیٰ میں امامت کے لیے آگے کھڑا کر کے ان سے جو عہد لیا تھا اس کو پورا کرنا تھا۔ اب یہاں سے مسجد اقصیٰ سے اگلا سفر اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، جبرائیل امین بھی ساتھ ہیں۔ آج جب میرا محبوب عرش معلیٰ کا سفر کرنے کے لیے جا رہا ہے، اللہ نے تمام فرشتوں سے کہہ دیا کہ میرا محبوب آ رہا ہے، آج اس کا استقبال کرنا ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ 70,000 محبوب کے دائیں طرف تھے، 70 بائیں طرف تھے، 70 آگے تھے، 70 پیچھے تھے، 70,000 فرشتے اللہ کے رسول کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے پہلے آسمان پر دروازہ کھٹکا۔ جبرائیل امین ساتھ ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو حکم کیا کہ سب سے پہلی بات پوچھنا کہ آنے والا کون ہے۔ اگر آنے والا ہے جبرائیل اور ساتھ اس کے محبوب محمد عربی ہیں تو دروازہ کھول دیجئے گا۔ دروازہ کھٹکایا گیا، جبرائیل امین نے پوچھا گیا ان سے کہ آپ آنے والے کون ہیں؟ جبرائیل نے جواب دیا انا جبرائیل۔ پوچھا ساتھ بھی کوئی ہے؟ کہا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے فرشتے متعین تھے۔ پہلے آسمان کا دروازہ کھل گیا۔ یہاں سے مسائل ملتے ہیں میرے دوستو۔ آپ توجہ کریں گے کہ معراج کے موقع پر یہ ایک معراج قصہ کہانی نہیں ہے کہ جو سنا کر سن کر اس کو ختم کر دیا جائے۔ معراج سے بہت سارے مسائل نکلتے ہیں۔ اب دروازہ بجا، اس سے مسئلہ یہ نکلتا ہے کہ امتیوں جب تمہارے دروازے پر کوئی آئے تو دروازہ کھولنے سے قبل پوچھ لیجئے کہ آنے والا کون ہے، اس میں تمہاری سیفٹی ہے۔ اور پھر بتلانے والا بھی اپنا نام بتلائے، یہ نہیں کہ میں ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ اپنے گھر میں تشریف فرما ہیں، دروازے پہ دستک ہوئی۔ مشکات کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول دروازے پر تشریف لے گئے، پوچھا آنے والے سے کون ہے آنے والا؟ تو بتانے والے نے کہا میں۔ تو اللہ کے رسول نے سختی کے ساتھ یعنی یہ جملے ارشاد فرمائے، میں کیا ہوتا ہے، اپنا نام بتاؤ، اپنا تعارف کرواؤ۔ تو اس سے مسئلہ یہ نکلتا ہے کہ جب ہم بھی کہیں جائیں تو دروازے پہ پوچھنے والا جب اندر سے پوچھے تو ہم اس کا جواب صحیح دیں کہ میں فلاں ہوں، تاکہ اگلا بندہ مطمئن ہو جائے۔ اب جب پہلے آسمان پر میرے محبوب نے قدم رکھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کروائی گئی جناب آدم علیہ السلام سے۔ حضرت جبرائیل امین ساتھ ہیں۔ حضرت جبرائیل نے بتلایا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ آپ کے ابا جان حضرت آدم علیہ السلام ہیں، آپ ان کو سلام کیجئے۔ میرے محبوب نے السلام علیکم کہا، سلام پیش کیا۔ جناب حضرت آدم نے واپس جواب دیا تو حضرت جبرائیل امین نے دونوں کا تعارف کروایا، باپ کو بیٹے کا، بیٹے کو باپ کا۔ اور پھر اب یہاں سے ایک اور مسئلہ نکلتا ہے، مسئلہ کہ اللہ کے رسول کا مقام تمام انبیاء سے بلند و بالا ہے۔ آدم علیہ السلام سے بھی بلند و بالا میرے محبوب کا مقام ہے۔ اللہ کے بعد اگر پوری کائنات میں اللہ کے بعد جس کا مقام سب سے بلند و بالا ہے وہ میرا محبوب حضرت محمد عربی، سب کہیے صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لیکن مسئلہ کیا نکلتا ہے؟ آج یہاں پر بڑا جب جا رہا ہے تو بڑا کہہ رہا ہے السلام علیکم،
حضرت آدم علیہ السلام نے نہیں کہا کہ السلام علیکم۔ معلوم یہ ہوا کہ جب کوئی آنے والا آئے باہر سے، وہ مقام مرتبے میں بے شک بلند و بالا کیوں نہ ہو، حق اس کا ہے کہ وہ سلام پیش کرے اور جواب دینا جو میزبان ہے وہ اس کا حق ہے۔ تو بہرحال اب یہاں پر جناب آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، دوسرے آسمان پر دروازہ بجا، اسی طرح پوچھا آنے والا کون ہے، بتلایا گیا کہ میں جبرائیل ہوں، ساتھ کوئی ہے یا اکیلے ہو، کہا کہ ساتھ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جناب دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، تیسرے آسمان پر جناب حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، چوتھے آسمان پر جناب حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، پانچویں آسمان پر جناب حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، چھٹے آسمان پر جناب موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، ساتویں آسمان پر جناب ابراہیم خلیل اللہ سے ملاقات ہوتی ہے۔ ان انبیاء سے ملاقات ہوئی۔ سوال یہ ہے کہ ان انبیاء سے ملاقات جب مسجد اقصیٰ میں ہو گئی تھی، آج یہاں ملاقات کا مقصد کیا تھا؟ میرے دوستو، یہاں پر ملاقات کا مقصد یہ تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آدم علیہ السلام سے ملاقات کروائی گئی تو رب العالمین نے فرمایا میرا محبوب، دنیا والے یہ کہیں گے کہ جناب آدم کا مقام بلند تھا کہ وہ جنت میں تھے، آدم علیہ السلام کا مقام بلند تھا کہ اللہ نے ان کو خلیفہ بنایا تھا، اپنا نائب بنایا تھا۔ میں یہ بتلا دینا چاہتا ہوں محبوبم، یہ تجھے تیرا مقام آدم علیہ السلام سے ملاقات کر کے یہ بتلانا مقصود ہے کہ آدم علیہ السلام کا مقام محبوب سے کم ہے، محبوب کا مقام بلند و بالا ہے۔ اگر آدم کو میں نے اپنا خلیفہ بنایا ہے تو محبوبم تجھے میں نے ساری کائنات کا امام الانبیاء بنا دیا ہے۔ اگر آدم کو میں نے، یاد رکھیے گا، جنت سے نکالا ہے، زمین پہ بھیجا ہے، محبوبم تجھے زمین سے اٹھا کر میں نے جنت پہ عرش معلیٰ پہ سدرۃ المنتہا سے آگے لے آیا ہوں۔ پھر جناب عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کا مقصد کیا تھا؟ علماء لکھتے ہیں جناب عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کا مقصد یہ تھا، محبوبم آپ مکہ والوں کے ظلم سے پریشان نہ ہوں، یہ عیسیٰ بھی تو میرا ہی محبوب تھا، میرا ہی تو پیغمبر تھا، میرا ہی تو بندہ تھا نا، جس کو دو قوم مل کر کے ایک عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا بیٹھی، دوسرا عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے در پہ ہو گئے۔ جب وہ تل گئے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے، میں ہی تو تھا نا جس نے عیسیٰ علیہ السلام کو صحیح سلامت بچا لیا ہے، میں وہی رب ہوں نا۔ محبوبم گھبرانے کی بات نہیں ہے، کل جب آپ مکے میں جائیں گے، مکہ والے جناب یعنی ہجرت کے موقع پر محبوبم تیرے قتل کے در پہ ہوں گے، تیرے دشمن بن کے آئیں گے، ان کی تلواروں سے نکالنا میرا رب العالمین کا کام ہے۔ اسی طرح جناب یوسف علیہ السلام کے متعلق آتا ہے، اللہ کے رسول نے جب ادریس علیہ السلام سے ملاقات کی تو ادریس علیہ السلام میرے دوستوں، ان کی آواز میں بہت بڑی عمدہ خوبصورتی تھی۔ علماء لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کروائی گئی، بتلانا مقصود تھا میرا محبوب یہ میرا ادریس میرا پیغمبر تھا، اور اس کی آواز اتنی عمدہ تھی کہ پرندے بھی اس کی آواز پر یعنی عاشق تھے، سنا کرتے تھے۔ لیکن محبوبم تجھے تو میں نے جو آواز دی ہے وہ اس سے بلند و بالا ہے، تجھے تو میں نے جو کلام دیا وہ کلام اتنا عمدہ اعلیٰ ہے، اگر سننے والا صحیح معنی سن لے تو عمر فاروق جیسا قاتل بن کر آنے والا محبوب تیرے قدموں پر نشاور ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح نہیں، ہم نے تجھے جو کتاب عطا فرمائی ہے، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اور ہم نے جو تمہیں کتاب عطا فرمائی ہے یہ حکمتوں سے بھری پڑی ہے۔ محبوبم اگر کوئی اس قرآن کو غور سے پڑھ لے تو وہ اس کی دنیا بدل کر کے، جہنم بدل کر کے میں رب العالمین جنت میں تبدیل کر دیا کرتا ہوں۔ تو محبوبم پریشان ہونے کی بات نہیں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، یہ جملے ہیں کہ اللہ کے رسول نے جب جناب یوسف کا حسن دیکھا تو میرے محبوب حیران ہو گئے، اتنا حسن، یہ جملے ہیں کہ اللہ کے رسول حیران ہو گئے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول کا حسن زیادہ ہے یا جناب یوسف کا حسن زیادہ ہے؟ سوال دل میں آ جاتا ہے نا، کیونکہ ساری کائنات سے بلند و بالا مقام میرے محبوب کا ہے، لیکن حسن کے اعتبار سے بھی میرے محبوب کا حسن بلند و بالا ہے۔
اس وقت کی آدھی دنیا کا حسن یوسف کے پاس تھا. میں کہتا ہوں ساری کائنات سے زیادہ حسن جو تھا وہ اللہ نے میرے محبوب کو عطا فرما دیا تھا. اسی وجہ سے تو کہا نا، جناب سید عائشہ کے بارے میں آتا ہے، کسی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کے بارے میں پوچھا. سید عائشہ سے پوچھا کہ سید عائشہ آپ بتائیے، اما عائشہ، محبوب کا حسن زیادہ تھا یا یوسف علیہ السلام کا حسن زیادہ تھا؟ تو حضرت اما عائشہ بھی تو اما عائشہ تھی نا، فرمانے لگی نا تم نے حسن یوسف کو دیکھا. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ تم نے حسن یوسف کو دیکھا کہ یوسف کا حسن بہت عمدہ تھا. دیکھتے نہیں ہیں کہ جنہوں نے حسن یوسف کو دیکھا کہ وہ اپنی انگلیاں کاٹ بیٹھی، ایمان نہیں لائیں. جس نے میرے محبوب کے حسن کو دیکھا پہلے ایمان لائے پھر گردنیں کٹا ڈالیں. تو کسی شاعر نے بھی تو بڑا عمدہ جملہ کہا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنان. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنان، اور سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب. عرب کے بڑے بڑے سردار میرے محبوب کے قدموں پر جب آئے تو اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا. یہ میرے محبوب کا حسن ہی تو تھا نا. بلال اپنا نہیں بیگانہ تھا، رنگ کا کالا تھا، عربی بھی نہیں تھا، عجمی تھا. جب میرے محبوب کے حسن کو دیکھا تو بلال میرے محبوب کے حسن پر فریفتہ اس طرح ہوا کہ محبوب کے حسن پر اپنا کلمہ پڑھتے ہوئے اپنی جان پیغمبر کے دین پر قربان کر دی. سیدنا یوسف علیہ السلام کو رب العالمین نے محبوب کی ان سے ملاقات کروائی تو ملاقات کا مقصد اور منشا یہ تھا، محبوبم پریشان ہونے کی بات نہیں ہے نا، اس لیے کہ مکہ والے تیرے اوپر ظلم و ستم کرتے ہیں تو تو پریشان ہو جاتا ہے. یہ میرے یوسف کو تو بھی دیکھنا، سکے بھائیوں نے، باپ جائیوں بھائیوں نے کنویں میں دھکا دے ڈالا، ظلم و ستم کی انتہا کر ڈالی، پھر وہاں سے اٹھا کر بیچ ڈالا. میرا یوسف بھی تو دیکھنا میرے نام پر طرح طرح کی تکلیفیں اٹھاتا رہا. محبوبم مکہ والوں کے ظلم سے پریشان نہ ہونا. پھر اگلے آسمان پر جناب موسیٰ کلیم سے ملاقات ہوئی. اللہ موسیٰ کلیم سے ملاقات کا منشا کیا تھا؟ رب العالمین نے فرمایا محبوبم یہ میرا کلیم ہے، تیری اس سے ملاقات کا مقصد یہ تھا کہ میرا کلیم بار بار مجھے کہتا تھا کہ رب العالمین مجھے اپنا دیدار کرا دینا، مجھے اپنا دیدار کرا دینا. میں نے اپنے کلیم سے کہا کہ میرے کلیم یہ تو تیرا حق نہیں، یہ تو کسی یتیم کا حق ہے نا. اس لیے کلیم مانگتا رہا، میں نے کلیم کی بات کو قبول نہیں کیا، ٹھکرا دیا. لیکن میرے محبوب تو نے مانگا بھی نہیں ہے، بن مانگے میں نے تجھے مکے سے عرش معلیٰ پر پہنچا دیا نا. پھر جناب ابراہیم خلیل اللہ سے 7ویں آسمان پر ملاقات ہوئی. جناب ابراہیم خلیل اللہ سے جب ملاقات ہوئی، رب العالمین اس میں کیا حکمت تھی کہ جناب ابراہیم سے میرے محبوب کی ملاقات کیوں ہوئی؟ رب العالمین نے بھی فرمایا ہوگا محبوبہ یہ دیکھنا یہ میرا خلیل ہے، تو میرا حبیب ہے نا، تو میرا حبیب ہے، یہ میرا خلیل ہے. یاد رکھیے گا خلیل بھی دوست کو کہتے ہیں، حبیب بھی دوست کو کہتے ہیں. علماء لکھتے ہیں خلیل بھی دوست کو کہا جاتا ہے، حبیب بھی دوست کو کہا جاتا ہے. پھر فرق کیا ہے؟ علماء لکھتے ہیں خلیل اس دوست کو کہا جاتا ہے جس سے سب کچھ لے لیا جائے اسے خلیل کہا جاتا ہے، جسے سب کچھ دے دیا جائے اسے حبیب کہا جاتا ہے. تو جناب ابراہیم خلیل اللہ نے جب ملاقات ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک پیغام دیا، میرے محبوبم میں نے ایک تحفہ دیا ہے، یہ اپنی امت کو پیش کر دینا. ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اپنی امت کو میری طرف سے سلام پیش کر دینا. دوسری بات یہ ہے کہ اپنی امت سے کہیے گا
اور یہ علماء لکھتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ آئے نا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ کو سلام بھیجا تو آپ وعلیکم السلام ضرور کہا کریں، یہ آپ کا فرض بنتا ہے، سب کہی دیں وعلیکم السلام۔ جب یہ واقعہ سنا کریں تو جناب ابراہیم خلیل اللہ نے مجھے اور آپ کو سلام بھیجا ہے تو ہمارا حق بنتا ہے ہم وعلیکم السلام ضرور کہیں۔ دوسرا تحفہ یہ دیا، محبوبم اپنی امتوں سے میرا پیغام دے دینا کہ جنت کی زمین بڑی زرخیز ہے، چھٹیل میدان ہے، اگر کوئی چاہے تو وہاں پہ اپنے حصے کے درخت اگا سکتا ہے، لگا سکتا ہے۔ اللہ کے رسول وہ کیسے درخت لگیں گے؟ کملی والے نے فرمایا جناب ابراہیم خلیل اللہ کا پیغام ہے کہ آپ کا امتی جب سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھے گا تو رب العالمین سبحان اللہ کہنے پر جنت میں ایک ایسا درخت اگا دیتے ہیں میرے دوستو کہ کہتے ہیں عربی اور نسل کا گھوڑا بڑی تیز رفتار میں دوڑتا ہے اور وہ کئی ہزار سال اس درخت کی چھاؤں میں دوڑتا رہے گا لیکن اس درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ تو اس لیے سبحان اللہ بلند آواز سے کہہ دیجئے۔ تو جناب ابراہیم خلیل اللہ سے ملاقات کا منشا ایک تو یہ تھا، دوسرا ملاقات کا منشا یہ تھا کہ محبوبم ابراہیم سے ملاقات کروائی ہے آپ کی، یہ میرا خلیل تھا جو مانگا کرتا تھا۔ کیا مانگتا تھا؟ جناب ابراہیم خلیل اللہ دعا کیا کرتے تھے اللہ جو آخری رسول بھیجنا ہے وہ میری ذریت میں سے بھیج دے۔ جناب ابراہیم خلیل اللہ دعا مانگتے تھے، فرمایا ربنا وبعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتک۔ رب العالمین جو تیرا پیارا محبوب ہے، جو تیرا پیارا رسول ہے، جو آخری نبی ہے، میں مانگتا ہوں کہ وہ میری ذریت میں سے پیدا فرما دے۔ آج ملاقات کروا کے میں بتا دیا، جناب خلیل کو بھی بتلا دیا کہ میرے خلیل میں نے تیری ذریت میں سے اپنا آخری رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث فرما دیا۔ پھر وہاں پہ ملاقات ہوئی میرے دوستو، ساتویں آسمان سے آگے سدرۃ المنتہا۔ سدرۃ المنتہا وہ جگہ ہے، سدرۃ المنتہا میرے دوستو وہ جگہ ہے، علماء لکھتے ہیں انتہا، منتہا انتہا سے ہے۔ وہاں جو اوپر سے اوپر والی مخلوق ہے فرشتے وہ کبھی نیچے نہیں آئے اور یہ نیچے والے کبھی اوپر نہیں گئے، اس وقت وہ جگہ ہے نا وہ انتہا ہے۔ جب وہاں پر پہنچے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب میں وہاں پہ پہنچا اب آگے مجھے اکیلے جانا ہوا، جبرائیل علیہ السلام نے بھی میرا ساتھ چھوڑ دیا۔ میں نے کہا جبرائیل آؤ میرے ساتھ چلیے نا، جب مکہ سے میں نکلا تھا تو میرے ساتھ تھے تم، جب میں مدین پہ تھا تو میرے ساتھ تھے، جب میں مدینہ پہ سرزمین پہ اترا تو میرے ساتھ تھے، جب مسجد اقصیٰ میں اترا ہوں تو میرے ساتھ تھا، مسجد اقصیٰ سے اوپر والا سفر بھی تو میرے ساتھ تھا۔ جبرائیل یہاں تو مجھے چھوڑ کر کے تو آگے نہیں چلتا، توجہ کرنا۔ جبرائیل امین نے کہا اللہ کے رسول میری انتہا صرف اسی جگہ تک تھی، اس سے آگے میں نہیں جا سکتا، اگر اس سے آگے میں ایک قدم بھی رکھتا ہوں تو میرے پر جل جائیں گے، کیوں میری انتہا یہی تھی۔ اللہ کے رسول اوپر جاتے ہیں، میرے محبوب فرماتے ہیں کہ اوپر جس سواری پر مجھے لے جایا گیا اس سواری کا نام تھا رف رف۔ اس سواری کی کیفیت بیان نہیں کی، براق کی کیفیت تو بیان کی تھی نا، لیکن رف رف سواری کی کیفیت بیان نہیں کی۔ محبوب ہم اوپر جاتے ہیں اور محبوب فرماتے ہیں کہ مجھے آواز آتی ہے اذن منی اذن منی، قریب آ جائیے قریب آ جائیے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں جیسے قریب ہو رہا تھا، جیسے قریب ہوتا جا رہا تھا اور مجھے ایک عجیب قسم کی ٹھنڈک محسوس ہو رہی تھی، میرے سینے پر ایک عجیب قسم کی ٹھنڈک تھی، اور پھر مجھے یوں معلوم ہوا کہ جیسے میری پشت پر کسی نے ہاتھ رکھا ہوا ہے۔ محبوب فرماتے ہیں کہ میں اور قریب ہوا اور قریب ہوا، اور اتنے میں وہ جو آواز تھی نا محبوبم قریب ہو جائیے، اس کے بعد ایک آواز آئی ہے محبوبم ٹھہر جائیے، محبوبم ٹھہر جائیے۔ اللہ کے رسول کیوں ٹھہر جاؤں؟ فرماتے ہیں کیوں ٹھہر جاؤں، ٹھہرنے کی وجہ کیا ہے، رک جاؤ۔ کہا کہ محبوبم رک جاؤ، اللہ آپ پر درود و سلام پڑھنا چاہتے ہیں۔ لیکن ایک جملہ یہاں پہ کہتا جاؤں،
محبوب فرماتے ہیں کہ جب مجھے وہ آواز محسوس ہوئی نا تو میں بڑا پریشان ہو گیا ہوں کہ یہ آواز ابو بکر صدیق کی محسوس ہوتی ہے، اور ابو بکر کو تو میں زمین پہ چھوڑ کے آیا ہوں، اور سدرۃ المنتہا سے آگے تو جبرائیل بھی نہیں آ سکا، میکائیل بھی آگے نہیں آ سکا، اسرافیل بھی آگے نہیں آ سکا، تو یہ آواز صدیق اکبر کی کیسے؟ محبوب فرماتے ہیں جیسے میں سوچنے لگا مجھے غیب سے آواز آئی، محبوبم پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، ہم نے ایک فرشتے کو ابو بکر صدیق کی آواز دے دی تھی آج اس رات کے لیے کہ محبوب کو جب وہاں محبوب اکیلا ہوگا تو پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، صدیق اکبر کی آواز سنا دیں گے تو صدیق اکبر کی آواز سے محبوب کو مسرت مل جائے گی۔ محبوب فرماتے ہیں کہ میں اور قریب ہو گیا۔ اللہ کتنا قریب ہو گیا، قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے، فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى۔ محبوب فرماتے ہیں کہ میں اتنا قریب ہو گیا، اتنا قریب ہو گیا جیسے دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا۔ رب العالمین کے حضور محبوب جب پیش ہوئے تو یہ تصورات کی بات ہو رہی ہے، علماء لکھتے ہیں رب العالمین نے بھی پوچھا میرا محبوب میرے لیے کیا لائے ہو؟ اللہ میں آپ کے لیے ایک تحفہ پیش کرتا ہوں، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ رب العالمین میری مالی عبادت، میری زبانی عبادت، میری بدنی عبادت، ساری عبادات میرا محبوب کہتا ہے کہ رب العالمین تیرے لیے ہیں۔ آگے رب العالمین نے بھی تحفہ عطا فرمایا، رب العالمین نے فرمایا محبوبم السلام علیکا ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ محبوبم اگر تیری مالی عبادت میرے لیے ہے، زبانی عبادت بھی میرے لیے ہے، بدنی عبادت بھی میرے لیے ہے، 3 تحفے تو نے مجھے دیے ہیں تو میرے سے بھی 3 تحفے لے لینا۔ السلام علیکا سلامتی ہو تیرے اوپر، رحمت اللہ رحمت میری تیرے اوپر، وبرکاتہ میری برکت بھی تیرے اوپر۔ رب العالمین نے جب یہ تحفے پیش کیے، محبوبم نے یہ تحفے وصول کیے، علماء لکھتے ہیں کہ محبوب